अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब। आज हम बात करेंगे हजाए ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। ड्रामा टाइम के साथ बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जी, गुनर मेहरान को बचाने के लिए आ जाती है, लेकिन मेहरान उससे कहता है कि भाई मैं तो सिर्फ रेहान से मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ उससे मोहब्बत करता हूँ। गुनर से कहती है चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। वो कहते हैं जब तक रेहान नहीं मिल जाती ये मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और मेरी ज़िंदगी में रेहान के अलावा किसी और की जगह नहीं है। तुम ये समझने की कोशिश करो, मैं रेहान से मोहब्बत करूँगा अपनी आखिरी दम तक। गुनर ये सुन के बहुत ज़्यादा उदास रोने लग पड़ती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेहरान इस वक्त भी इसका साथ नहीं था। उसने ख्वाब सजाया था कि वो मेहरान को यहाँ से लेके चली जाएगी और अपनी एक नई दुनिया में जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहरान कहता है कि मैं रेहान को बचाऊंगा। इतने में उसको रेहान की आवाज़ आती है, रेहान नीचे गिरी होती है। तो मेहरान कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है, मैं तुम्हें आके बचाता हूँ। कहता है रेहान कहती है मेहरान भाग जाओ, अंकल तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाऊंगा, अपना हाथ ऊपर करो। मेहरान उसका नीचे हाथ करता है, रेहान ऊपर हाथ करती है, लेकिन हम देखते हैं कि गुनर पीछे से फायर कर देती है। जब भी वो दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ लेते हैं, तो मेहरान को पीछे से गोली लग जाती है और गोली की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजती है। फिरात वहीं पे होता है, उससे गोली की आवाज़ आती है। वो मेहरान को कहता है और ज़ोर ज़ोर से भागना शुरू कर जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि रेहान चीखती है मेहरान मेहरान, लेकिन मेहरान को दिखाया जाता है कि मेहरान ऐसे नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी, गुनर वहीं पर मौजूद होती है, मेहरान को बार बार आवाज़ें देती है रेहान कि अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं जा सकते। रेहान बहुत ज़्यादा कहती है मेहरान मैं तुम्हें बचा लूँगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेहरान की हालत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, वो बेहोश हो जाता है। रेहान चीख चीख के चला रही होती है, कहते हैं मेहरान तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ कह रही होती है। ऊपर से हम दिखाते हैं जी मेहरान और रेहान की हालत बहुत ख़तरनाक होती है। मेहरान बेहोश हो जाता है, रेहान चीख रही होती है, बहुत सैडली सीन होता है जी। मेहरान मेहरान हर तरफ हो रहा होता है। ऊपर से दिखाया जाता है वो गहरे कुएं में गिरे होते हैं, पिस्टल उसके के पास होती है। इतने में गोनर वहाँ पे आती है। गोनर कहती है मैंने इसे मार दिया। तो रेहान कहती है तुम इसको बचा लो, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया, ये शख्स अब तो कहीं भी नहीं जाएगा, जिसने मेरे साथ वफा नहीं किया अब तुम्हारे साथ भी नहीं जाए। इस तरह की जज्बाती बातें कर गोनर वहाँ से चली जाती है। वो कहती फिर किसी को कॉल करके कहती है कि भाई मैंने तो मुझे कभी भी नहीं देख सकते, मैं उस गांव में हूँ, मैं कभी भी किसी पर रहम नहीं करती हूँ, मेहरान मार चुका है। इस तरह की बातें किसी को कॉल करके कहती अब मैं जा रही हूँ, लेकिन रेहान यहीं पे वो तकलीफ़ बर्दाश्त करेगी, मेहरान का जाना है वो बर्दाश्त करेगी। गोनर को आवाज़ें दे रही होती है, रेहान पीछे से कहते हैं गोनर मेरी मदद करो, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी गोनर, लेकिन हमें ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ, मेहरान मार रहा है, इसकी मदद करो, मैं दोबारा कभी भी मेहरान के सामने नहीं आऊँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तुम मेहरान को ले लेना। इस तरह सी बातें कहते कहते लेकिन वो गोनर उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। रेहान उसकी ज़ोर ज़ोर से मिन्नतें कर रही होती है, लेकिन गोनर अपनी गन उठाती है और ख़ुद को मारने की कोशिश करती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गोली चलने की आवाज़ आती है रेहान को। रेहान उसको आवाज़ें दे रही, उससे मदद के लिए कह रही होती है, लेकिन गोनर उसके पास वहाँ पर नहीं आती। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है बहुत सी बातें आवाज़ें आ रही होती है। जहान वहाँ पे आ जाता है, जैसे गोनर खुद को मारने लगी होती है, वो जहान उसको कहता है चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक शख्स ऊपर से देख रहा होता है, लेकिन महमद उसको पीछे से आके बेहोश कर देता है। तो गोनर ज़ोर ज़ोर से कह रही थी मैं मरना चाहती हूँ, आज मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं आज तुम नहीं मरोगे, मैं तुम्हें दादी के पास लेके जाऊँगा, वो फैसला करेगी। तो गोनर कहते हैं मैं उनसे नहीं डरती, मैं बस मरना चाहती हूँ, मैंने आज़ाद को शूट किया, आप मुझसे बदला ले और मुझे मार दे, मुझसे इंतकाम ले। वो कहते हैं मैं तुमसे इंतकाम तो ज़रूर लूँगा, लेकिन ऐसे नहीं बगैर तुम्हें मारे। जान गोनर को पकड़ के वहाँ से अपने बंदे को कहता है इसको लेके चले जाओ। तो वो कहते हैं नहीं, मैं खुद को मारूंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रेहान अपने अंकल को कह रही है तो अंकल मदद करें, मेहरान मर रहा है, प्लीज़ हमारी मदद करें। वो गन उठा लेते हैं। वो कहते हैं अगर आपने हमारी मदद ना की, अगर मेहरान को मारने की कोशिश की तो मैं आपको मार दूंगी। वो कहते हैं ठीक है, पिस्टल को साइड पे रखो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता हूँ। दूसरी तरफ जी गोले चलने की आवाज़ है, फिर रात यहीं आगे पीछे ही होता है, लेकिन वो मेहरान को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रेहान मेहरान को कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हौसला रखो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, तुम बच जाओगे। बहुत जज्बाती सा सीन होता है। फिर कोई कहता है नहीं मेहरान तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर चीख चीख के अपने अंकल को कहते हैं जल्दी करें जल्दी करें। वो एक सीढ़ी लेके आ जाते हैं और वो कहते हैं रेहान को कहते हैं आ जाओ तुम ऊपर आ जाओ। तो रेहान कहती है मैं नहीं आऊँगी, पहले आप मेहरान को ऊपर लेके आएँ। वो कहते हैं मेहरान रेहान तुम आ जाओ, मैं इसे खुद लेके ऊपर आऊँगा। वो कहते हैं नहीं पहले इसे लेके जाएँ। वो कहते हैं मैंने तुम्हें कहा अगर तुम ऐसे वक्त जाया करती रहे तो मेहरान मर जाएगा। तो कहते हैं चलो जी ठीक है, जैसे आप कहते हैं वो ठीक है। रेहान ऊपर आती है,
میران کو وہیں پہ چھوڑ کے جہان کے ساتھ جیسے ہی اوپر آتی ہے تو جہان اس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے نیچے نہیں جانے دیتا۔ ریان زور زور سے چلانے لگتی ہے، کہتی ہے ایسے میرے ساتھ نہ کریں۔ وہ اپنے بندے کو کہتا ہے اسے یہاں سے لے کے چلے جاؤ، سیڑھی وہاں سے نکال لیتا ہے۔ ریان کہتی ہے وہ مر چکا ہے، جہان اسے کہتا ہے وہ مر چکا ہے، وہ کہتی ہے نہیں میران نہیں مرا، وہ کہتا ہے وہ مر چکا ہے، میں نے خود اسے دیکھا، چلو یہاں سے چلو۔ وہ سبھی لوگ وہاں پر میران کو وہ اسی خطرناک حالت میں چھوڑ کے سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ارسلان کہتا ہے تو اچھا، تو انتقام لینے کی یہ وجہ ہے عزیزہ خانم یا عائشہ جسے نسو نے چھوڑ دیا تھا اور جس نے آگ میں اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں کو کھو دیا تھا، انتقام لینے کی یہی وجہ ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جی عزیزہ خانم حنیفے کی قبر کے اوپر اور اپنے بچے کی قبر کے اوپر بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم سب لوگوں نے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اس کالے پتھر کے اوپر میں نے ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا انتقام ضرور لوں گی جس نے بھی تمہارے ساتھ برا کیا۔ پھر عزیزہ خانم اس طرح کی باتیں کر رہے، کہتے ہیں بہت سارے سال ہو گئے، تم بھی مٹی کے ساتھ مل گئے ہو میرے بچے۔ وہ اپنے بیٹے کو وہاں پر یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر عزیزہ خانم رو رہی ہوتی ہے، پھٹ پھٹ کے رو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں بھولی، تمہیں بھول ہی نہیں سکتی۔ پھر عزیزہ خانم کو جی ماضی کا خیال آتا ہے، جب وہ اس کے گھر کو جلا دیا جاتا ہے عزیزہ خانم کی حالت بہت بری ہوتی ہے۔ اتنے میں دکھاتے ہیں جی نسو کی ماں اس کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ تم نے تو اپنے بیٹے کو مار دیا، تمہارا بچہ تو مار گیا، لیکن نسو نے استنبول میں شادی کر لی ہے اور اس کی ایک بیوی بھی ہے جو 4 مہینے کی پریگننٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہو بھی نہیں سکتا، تم جھوٹ بول رہی۔ کہتے ہیں اچھا میں جھوٹ بول رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں تمہارا بیٹا مر گیا ہے لیکن ابھی ایک اور ہے جو زندہ ہے، یہ دیکھ لو۔ وہ اسے کاغذ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں نسو نے ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی شادی کر لی ہے اور تمہیں یہ میں بتانا چاہتی تھی، لیکن عزیزہ خانم کہتی ہے میں اس پہ یقین نہیں کرتی، آپ ضرور جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ میں نہیں بول رہی، تمہیں اس بات پہ یقین کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں نسو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ پھر نسو کی ماں اس کو شادی کے کاغذات دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ ہے، اب تمہیں سوچنا ہوگا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم میرے پوتے کو زندہ رہنے دو گی یا جانے دو گی۔ عزیزہ خانم پھر ماضی سے حال کی طرف آ جاتی ہے، وہیں پر بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے اسی وقت ہی ایک عہد کیا تھا کہ میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا میں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کروں گی۔ بہت سال گزر گئے، کتنی سردیاں آئیں اور گزر گئی، لیکن میرے دل پہ پڑی ہوا آگ ابھی تک بھی ختم نہیں ہے۔ پھر عزیزہ خانم کو دوبارہ جی ماضی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے بچے کی قبر کے اوپر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہوتی ہے جب وہ جوان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہے کہ میں انتقام ضرور لوں گی، جس طرح ان لوگوں نے مجھے جلایا ہے میں بھی ان کی زندگیوں کو جلا کے راکھ کر دوں گی۔ اور خضر کے بارے میں عزیزہ خانم کہتی ہے دیکھنا میں تم سے کیسا انتقام لیتی ہوں۔ عزیزہ خانم وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہیں جی۔ پھر ہمیں دوبارہ سے اگلا سین دکھایا جاتا ہے جی، خضر بیٹھا ہوتا ہے، علی اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے تھے؟ وہ کہتے ہیں عائلہ کے گھر آیا تھا لیکن وہ مجھے یہاں پہ نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، وہ بہت جلدی سے یہاں سے چلی گئی۔ کہتے ہیں کیا کچھ ہوا؟ کہتے ہیں کل ہی تو میں اسے یہاں سے ملنے کے لیے آیا تھا اور لگتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ کہتے ہیں کوئی نشان بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، گھر تو بالکل خالی ہے، وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکے آخر عائلہ گئی کہاں اور اس کی اتنی جلدی جانے کی وجہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ یقین کرتے ہیں میران آپ کا بیٹا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ وہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر علی سے کہتا ہے کہ وہاں اس وقت کی مجھے ایک بات یاد آئی ہے، اس وقت کی ایک دائی ہوتی تھی جو عائلہ اور دلشاد اسی کے پاس جاتی تھی۔ دوسری طرف جی گونر کو دکھایا جاتا ہے، پھر رات روڈ کے اوپر ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک گاڑی میں گونر جا رہی ہوتی ہے، اسی گاڑی میں ریان بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ارسلان اور ہارون کو، وہ کہتے ہیں جو کچھ مرضی ہو۔ ارسلان کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے دوبارہ شادی کر لی، ان کے بچے تھے، ان کی فیملی تھی، انہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہارون اس کی بات پہ اتفاق نہیں کرتا، وہ کہتا ہے لیکن تم جو کچھ مرضی سوچو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی فیملی کو اپنے انتقام کے اوپر ترجیح دی۔ اگر تم ان کے بارے میں ہمدردی رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ٹھیک، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ان کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی نہیں ہے۔ اتنے میں ارسلان کا فون بجتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نفے کا کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں چلے دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے، ابھی تو اس سچویشن کو دیکھتے ہیں۔ آخر حنیفہ آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ کہاں گئی ہے اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے محفوظ کو بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا تم اس کو بتاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ دوسری طرف جی ہمیں دکھایا جاتا ہے جی ملائکہ اپنے کچن میں بیٹھی ہوتی ہے اور جو نیا کوک ہوتا ہے وہ اسے
بنا کے دے رہا تو کہتا ہے جی یہ نظر بد کا دھواں میں سارے گھر میں پھیلا رہا ہوں تاکہ ہمارے گھر کو نظر نہیں لگے۔ پھر ہمدان کا کیا تمہیں پتہ چلا حنیفی کہاں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ چلا وہ کہاں پہ ہے، اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہو کہ وہ بغیر بتائے یہاں سے کہیں چلی گئی۔ کہتے کیا تمہیں پتہ ہے؟ پھر اسے کہتی ہے جی ملائکہ کو کہتے تم مارکیٹ جاؤ وہاں سے کچھ چیزیں لے کے آؤ لیکن جلدی جلدی واپس سے آ جانا۔ پھر یاریم اپنی ماں سے بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے دیکھ لیں سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں وہاں پر چل رہی ہوتی ہیں، دونوں ماں بیٹی بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں۔ اتنے میں دکھایا جاتا ہے جی وہاں پہ جہان آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ریان ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے جانے دے۔ وہ کہتے تو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میران مار چکا ہے، میران مار چکا ہے۔ اتنی یہ سن کے ریان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جہان اس کو اٹھا کے کہتا ہے روم میں لے کے جا رہا ہوں لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولے گا، نہ یہ لڑکی یہاں سے کہیں اور جائے گی۔ دوسری طرف جو ہمیں دکھایا جاتا ہے خضر وہاں پہ جو موجود ایک دائی ہوتی ہے اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا، کیا دلشاد نے ابارشن کروایا تھا؟ کہتے نہیں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کرایا تھا۔ پھر خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جی ہاں جو ہے نا میران میرا ہی بیٹا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے جی جہان سے ہمدان پوچھتے کیا چل رہا ہے؟ وہ کہتے کچھ بھی نہیں چل رہا، میں تمہیں واپس آ کے بتاؤں گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا جی۔ گونر جہان کی گاڑی سے نکل کے باہر چلی جاتی ہے تو ہمدان کہتی ہے جہان تم کیا کر رہے ہو؟ جہان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے پیچھے سب ایک گونر کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن جہان گونر کو پکڑ لیتا ہے، کہتے تم یہاں سے مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ دیکھ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، پہلے تو تم مجھے سب کچھ بتاؤ گی تم نے یہ کیوں کیا، تم نے میران کو گولی کیوں ماری؟ دوسری طرف جی ریان لیٹی ہوتی ہے، اسے اچانک سے خیال آتا ہے کہ جیسے وہ بھی اسی گہرے کنویں میں گری ہوتی ہے جہاں پہ میران گرا ہوتا ہے۔ وہ اٹھتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی ہے، سب کو آوازیں دیکھتی ہے لیکن اس کو مدد کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا۔ اتنے میں اندھیرے میں اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی وہاں پہ آ گیا۔ ایک سیڑھی نیچے آتی ہے تو دیکھتی ہے میران ہوتا ہے تو میران اسے کہتا ہے کہ آ جاؤ اوپر آ جاؤ۔ میران ریان اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کہتے ہیں میران تم یہیں پہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ہو جاتی ہے آج کا ایپیسوڈ ختم۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔